الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم و خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم: یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، ترجمہ قرآن و مختصر تشریح کے حوالے سے ہم سورہ توبہ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور سورہ توبہ کی 37 آیات ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس کلاس نمبر 39 میں ہم انشاءاللہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 38 سے لے کر آیت نمبر 72 تک کا مطالعہ جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے ہماری جو 38 کلاسیں ہوئی ہیں، ان کلاسوں میں 38 کلاسوں میں ہم نے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ توبہ کی آیت نمبر 37 تک پڑھا ہے، اور آیت نمبر 38 یا 38 جو ہے اس سے ہم شروع کر رہے ہیں، اور وہی آیت ہے جو میں نے ابھی تلاوت بھی کی، آیت نمبر 38 سورہ توبہ۔ اچھا، اس سے پہلے ہم نے جو ایک کلاس ہماری سورہ توبہ کی ہوئی ہے، یعنی کلاس نمبر جو ہے وہ 38، اس میں ہم نے جو 37 آیات پڑھی ہیں ان کا تعلق تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خصوصی سے۔ میں نے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بعثتیں ہیں، ایک امیین کے لیے اور دوسری ہے آخرین کے لیے۔ امیین سے مراد بنی اسماعیل، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اور ان کے تابع جو بھی عرب تھے، اور دوسری آخرین جو غیر عرب دنیا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے اور قیامت تک کے لیے رسول بن کر آئے ہیں، تو اس میں پھر آخرین میں سب شامل ہو جائیں گے۔ تو اس میں یہ سمجھ لے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ اپنی حیات میں جزیرہ نما عرب میں امیین کی حد تک یہ دین جو ہے اس کو سربلند کر دیں۔ جو میں اکثر کہا کرتا ہوں نا کہ ایک ہے سجدہ، سجدہ جو ہے وہ ہم اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جاتے ہیں، تو یہ سمجھ لیں یہاں سے پھر آغاز ہے۔ جب مومن یہاں سے سار اٹھائے گا تو اب اس کے سامنے پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی قائم ہو، اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، مالک ہے، اور اس کی بادشاہی جو ہے وہ قائم ہو، تو وہ بادشاہی کے لیے پھر یہ 23 سال لگے ہیں، ورنہ اگر وہ سجدے والا اللہ اکبر تھا وہ تو پہلے مرحلے میں ہی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تھا اصل کے اندر جس کے لیے پھر نبی 23 سال کی جو جدوجہد ہوئی ہے نا، وہ اس مقصد کے لیے ہوئی۔ بہرحال یہ عرب کی حد تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں کرنا تھا اور کر دیا، اور اس سے آگے سٹارٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کر دیا تھا، یعنی آخرین کی طرف۔ البتہ چونکہ یہ آخرین تو پھر قیامت تک ہوں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے زمانے میں ساری دنیا تک پہنچا بھی دیتے تو پھر بھی رہ جاتا۔
اگر بالفرض آپ سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں ساری زمین تک بھی پہنچا دیتے تو جو بعد میں پیدا ہوتے ہیں آخرین میں وہ بھی تو آتے نا، ان تک پھر کس نے پہنچانا؟ تو لہٰذا سٹارٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا، وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ البتہ اس کے بعد یہ امت کے حوالے کر دیا گیا قیامت تک کے لیے کہ اب جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشن سر انجام دیا ہے، اب اس طرح تم پوری زمین ہے اور قیامت تک تمام انسانیت ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ لازمی تھا کہ آپ اسے عرب کی سرزمین میں جو ہے وہ چوٹی تک پہنچا دیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ بہت سارے پیغمبر ہیں جنہوں نے چوٹی تک نہیں پہنچایا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام، شعیب علیہ الصلوۃ والسلام، یونس علیہ الصلوۃ والسلام، اور کتنے پیغمبر، ٹھیک ہے نا، ہود علیہ الصلوۃ والسلام، صالح علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو امت کے ذمہ بھی یہی بات لگائی گئی ہے کہ تمہارے لیے یہ لازمی نہیں ہے کہ تمہیں اللہ موت نہیں دے گا جب تک تم چوٹی تک نہیں پہنچو گے۔ تم جس طرح نوح علیہ الصلوۃ والسلام یا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام جد و جہد کرتے رہے ہیں، جان مال انہوں نے اس مقصد کے لیے لگایا، پہنچنے کی کوشش کرتے رہے ہیں چوٹی تک، تو تم نے بھی کوشش کرنی ہے۔ اور اسی کوشش کے اندر جس بھی مرحلے میں تمہاری کوشش ہے اور کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے تو تم کیا ہے؟ سرخرو ہو، کامیاب ہو۔ تمہاری کامیابی اس کے ساتھ لنک نہیں ہے کہ تم تو پہنچے نہیں ہو۔ تو وہ میں نے بتایا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام بھی نہیں پہنچے تھے، ایون یہ کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی نہیں پہنچ سکے تھے۔ بہرحال جو ہے وہ اب یہ سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں یہ آخرین کی طرف اس مشن کا آغاز جو ہے وہ 3 مہموں کی شکل کے اندر جو ہے وہ کیا۔ ایک غزوہ موتا جو ہے وہ ویسے ہمارے ہاں عام طور پر محدود کر دیا گیا کہ غزوہ وہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوں، لیکن آپ ذرا غور کریں، یہ بعد میں اصل میں اصطلاحات اس طرح بن گئی ہیں، ورنہ غزوہ ہند اب اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شریک نہیں ہونا، تو حدیث میں غزوہ ہند آیا ہے نا۔ تو غزوہ موتا میں نے اس لیے بتایا کہ کسی کے ذہن میں آ جائے گی تو وہ درمیان میں بول پڑے گا کہ جی وہ اس میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں تھے۔ تو ایک غزوہ موتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر بھیجا تھا، اور یہ کب بھیجا ہے؟ یہ بھیجا ہے سن 8 میں۔ اب یہاں ایک بات نوٹ کر لیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ دو تبلیغیں ہیں، سمجھے؟ 2 مشن کہہ لیں۔ ایک تبلیغ ہے انقلابی اور ایک عام تبلیغ ہے، وہ مسلمان بھی کرتے ہیں اور عیسائی بھی کر رہے ہیں، عیسائی بھی کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں نا۔ جو تبلیغ انقلابی ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ ہے، اس کی مثال درخت کی ہے، اور جو تبلیغ عیسائی کرتے ہیں یا ہمارے عام تبلیغ کرنے والے کرتے ہیں، اس کی مثال بیل کی ہے۔ جو بیل ہے وہ پیدا ہوتے ہی پھیلنا شروع کر دیتی ہے، جبکہ جو درخت ہے وہ جب پیدا ہوتا ہے تو پھیلتا نہیں ہے، بلکہ وہ کب پھیلتا ہے؟ اوپر جا کر۔ درخت آپ نے دیکھے ہیں نا، اوپر جا کر پھیلتے ہیں یا نیچے پھیلتے ہیں؟ نیچے نہیں پھیلتے۔ یہی انقلابی تبلیغ جو ہے نا وہ اپنے اس حدود ہی کے اندر جو ہے وہ فوکس کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس کو بھی یونٹ بنایا ہو، جیسے عرب یہ ایک یونٹ تھا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوکس کیا، اور یہاں بھی آپ دیکھیں پہلے آپ نے فوکس کیا مکہ پر۔ وہ ہمارے ہاں بعض سادہ لوگ کہہ دیتے ہیں جی وہ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تبلیغ کرنے کے لیے طائف۔ اصل میں وہ تبلیغ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سپورٹ لینے گئے تھے۔ وہاں اگر تبلیغ کرنی ہوتی تو پھر تو عام لوگوں کو کرتے ہیں نا۔ آپ نے وہاں جا کر 3 سردار تھے، ان سے آپ ملے، جب ان سے سپورٹ نہیں ملی تو پھر آپ نے تبلیغ بھی نہیں کی، آپ واپس آ گئے مکہ،
سمجھ آئی نا بات؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فوکس یہاں تھا یا پھر جو ہے وہ عرب کی سرزمین تھی، یہاں تک کہ جب آپ کی اس حیثیت کو تسلیم نہیں کر لیا گیا، یعنی مسلمانوں کو ایک قوت تسلیم نہیں کر لیا گیا، تو اس وقت تک جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے تبلیغ نہیں کی. ٹھیک ہے. اچھا یہ کب ہوا؟ سن 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ ہو گئی نا، صلح حدیبیہ تک کوئی مشن نہیں بھیجا آپ نے، صلح حدیبیہ ہو گئی تو مسلمانوں کی ایک حیثیت کو تسلیم کر لیا گیا مشرکین مکہ کی جانب سے. تو اب سن 7 میں عمرہ بھی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ جو سن 6 والا عمرہ تھا قضا، وہ بھی کیا. اور پھر آپ نے عرب سے باہر خطوط بھیجے، یعنی عرب سے باہر جو حکمران تھے، ایرانی تھے، کیا ان کو کہتے ہیں، رومی تھے، یا اور شام کی طرف، مصر کی طرف، اس طرح جو ہے وہ بھیجے خطوط، اور ان کو کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ایمان لاؤ، اسی میں بہتری ہے، جیسے دعوت جو ہے وہ دیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی طرف اپنے سفیر بھیجے، ان میں سے خاص طور پر ایک صحابی جن کا نام ہے حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو سفیر بنا کر بھیجا تھا. غسان کا جو حاکم تھا شرجیل بن عامر، اس کی طرف. یہ شرجیل بن عامر اگرچہ عرب تھا، لیکن یہ جو ہے وہ رومیوں کا باج گزار تھا، ٹھیک ہے نا، ان کے زیر اثر تھا. تو اس نے حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، یعنی سفیر کو شہید کر دیا. تو یہ سن 7 کا واقعہ ہے ان کی شہادت کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا ایک لشکر تیار کیا سن 8 میں، اور اس لشکر کے آپ نے سپہ سالار جو ہے وہ مقرر کیا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور آپ نے یہ فرمایا کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو پھر ان کے بعد جو ہے وہ جعفر بن ابی طالب، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی تھے، وہ امیر ہوں گے. اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو فرمایا عبداللہ ابن رواحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امیر ہوں گے. اور فرمایا کہ اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر جس کو مرضی بنا لیں، اپنے مشورے سے بنا لیں. یہ 3 باری باری نبی صلی اللہ، اس کا مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پہلے امکان تھا کہ یہ تینوں شہید ہو جائیں گے. بہرحال یہ سن 8 کی بات ہے، اور سن 8 میں بھی یہ سمجھ لیں کہ یہ فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے، کیونکہ سن 8 میں مکہ بھی تو فتح ہوا ہے نا. یہ فتح مکہ سے پہلے کی جو ہے وہ بات ہے. سن 8 کے اندر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بھیجا، 3000 کا جو ہے وہ لشکر، اس کو جو ہے وہ بھیجا. یہ لشکر جب گیا تو وہاں 1 لاکھ اور بعض روایات میں 2 لاکھ ہیں رومی فوج تھی، اس کے ساتھ مقابلہ ہوا. 3000 کہاں، اور جو ہے وہ 1 لاکھ چلیں کہاں. 12 وہ باری باری سب شہید ہو گئے صحابہ جو امیر بنائے تھے. اور اس کے بعد پھر لوگوں نے جنگ میں جتنا کچھ مشورہ ہو سکتا تھا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا لیا. بس خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال یہ ہے کہ وہ ان کے نرگے سے ان کو نکال کر واپس لے آئے، جو باقی مسلمان بچ گئے تھے ان کو واپس لے آئے. اور جب واپس آئے ہیں تو مدینہ کے اندر لوگوں نے ان کے اوپر پتھر پھینکے کہ تم بگوڑے ہو، تم بھاگ کیا گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ بھاگ کے نہیں آئے، یہ بڑے لشکر کے ساتھ جائیں گے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کی تعداد نہیں تھی، ان کے لیے یہ حکمت عملی ہے، یہ بھاگنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ جب واپس آیا ہے نا یہ لشکر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی یہ جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نہیں جواب دیا کہ جی اب اور بندے جو ہے وہ ساتھ بھیج دیتے ہیں، بلکہ آپ نے جو ہے وہ ان کو ویلکم کہا،
اور اصل میں آپ اس دوران تیاری کر رہے تھے مکہ کو فتح کرنے کی، وہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی غزوہ موتا کے بعد پھر مکہ فتح ہوا ہے، سمجھ آئی نا بات؟ تو مکہ رمضان میں جا کر فتح ہوا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر جو وہ مکہ فتح کر لیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ سن 8 میں پہلے غزوہ موتا ہوئی، پھر فتح مکہ ہوئی۔ اچھا، اب فتح مکہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینے آ گئے سن 8 میں۔ اب آ گیا ہے سن 9، تو سن 9 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا، تو جسے ہم کہتے ہیں غزوہ تبوک، اس کے لیے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جب وہ تشریف لے گئے۔ یہ سن 9 کی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے لیے 30,000 آدمی تیار ہوئے، یعنی 30,000 آدمی جو ہے وہ تبوک کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ آنا جانا 700 میل بنتا تھا، آنا جانا یعنی 350 میل دور۔ اس زمانے کا حساب کریں جب آپ نے پیدل ہی سفر کرنے ہیں، کوئی گاڑی نہیں، یا کوئی اونٹ ہوگا یا کوئی گھوڑا ہوگا، کوئی اس طرح کی کوئی سواری ہے نا، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے سفر کرنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پھر 30,000 کا ایک لشکر لے کر جو ہے وہ گئے ہیں جو ہے وہ تبوک۔ اور جب آپ روانہ ہوئے ہیں نا، تو یہ رجب کا مہینہ ہے، رجب کے شروع کے اندر ہی آپ تبوک کی طرف روانہ ہوئے ہیں، اور رمضان کے آخر پہ آپ واپس آئے ہیں تبوک سے۔ یہ کتنا ٹائم بنا؟ 3 مہینے کا ٹائم بنتا ہے، اور ان 3 مہینوں میں باقی آنا جانا ہے۔ 20 دن آپ وہاں تبوک کے مقام پر جو ہے وہ رکے ہیں، لیکن مقابلے پہ نہیں آئے رومی، اور 20 دن ٹھہر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لے آئے۔ اور جب یہ لشکر پھر واپس آ گیا ہے نا، یہ رمضان میں واپس آ گیا نا، تو حج تو رمضان کے بعد آتا ہے نا، تو سن 9 والا حج جو ہے نا، وہ پھر آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کے لیے نہیں گئے، البتہ قافلہ روانہ کیا ہے، اور امیر حج کس کو بنایا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے نا؟ تبوک سے واپسی پر جو ہے وہ امیر حج عمر فاروق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر جو ہے وہ بھیجا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے ہیں۔ اور یہ جو قافلہ تھا حج کا، یہ روانہ ہو چکا تھا، تو پیچھے سے پھر وہ سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئی جو پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھی ہیں، جو ہے وہ جن میں سے شروع کی 6 آیات پھر جا کر جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سنائی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب حج کر لو تم لوگ، اور اگلے سال کے حج سے پہلے تمہیں یہاں سے نکال دیا جائے گا، نکل جاؤ گے، یا مسلمان ہو جاؤ گے، یا پھر علاقے کو چھوڑ جاؤ گے، یا قتل کر دیے جاؤ گے۔ تو یہ جو ہے وہ ہوا۔ تو میں نے ایک بات آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جو غزوہ موتا تھی، وہ بھی یوں سمجھ لیں کہ عرب کی حدود سے باہر آخرین کی طرف جو ہے نا وہ یہ لشکر کشی تھی، اور غزوہ موتا بھی جو ہے نا وہ آخرین کی طرف ہی جو ہے وہ لشکر کشی تھی۔ اور تیسری لشکر کشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک لشکر روانہ کیا تھا، جسے کہتے ہیں لشکر اسامہ۔ تو وہ لشکر اگرچہ پھر بعد میں روانہ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ وہ لشکر تھوڑی دور ہی گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیمار تھے، اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں بھی اس لشکر کو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں ذرا ایک ساتھ بیٹھے ہیں، اور ان کے اونٹ کی باغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ کر آگے آگے چل رہے ہیں، یعنی جس طرح ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ وداع کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح وداع کیا تھا۔ بہرحال وہ ابھی تھوڑا ہی باہر گیا تھا لشکر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، پھر وہ واپس آ گیا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بنتے ہی پہلا کام یہی کیا تھا کہ اس لشکر اسامہ کو روانہ کیا تھا۔ تو یہ آخرین کی طرف جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آغاز جو ہے وہ فرما دیا تھا۔ بہرحال ہم اس وقت جو ہے نا وہ جو آیات پڑھ رہے ہیں، بلکہ
آیت نمبر 37 تک تو سمجھ لینا کہ بیست خصوصی سے متعلق تھا. اب آیت نمبر 38 سے لے کر آخری آیت تک، سورہ توبہ کی آخری آیت تک جتنا بھی مضمون ہے وہ بیست عمومی سے آخرین غیر عرب کی طرف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تھی اس سے متعلق جو ہے وہ مضمون ہے. اچھا آپ ایک بات اور سمجھ لیں، پھر ہم اس کو جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. بالعموم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ نہیں بتایا کرتے تھے کہ ہم نے جو ہے نا وہ کس طرف جانا ہے. تو کوئی خاص بندوں کو پتہ ہوگا، عام نہیں اعلان نہیں کرتے تھے. لیکن تبوک کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کر دیا تھا کہ تاکہ ہر بندہ جو ہے نا اس کو پتہ ہو سفر بھی لمبا ہے اور اس کے اعتبار سے اپنی تیاری کر لینا، کیونکہ وہاں روٹی آپ کو پیچھے سے وہ تو نہیں آ جانی، ٹھیک ہے نا. وہ اپنی ضروریات معاملات اسی حساب سے کہ بھئی اتنا ٹائم لگ جائے گا، اتنا اس طرح کا معاملہ ہے، بندہ سمجھے آسان اور بعد میں پتہ چلے مشکل ہے. تو آپ نے واضح طور پر اعلان کر دیا تھا. تو بلکہ یوں سمجھ لیں کہ 2 مہینے پہلے ہی تیاری جو ہے وہ شروع ہو گئی تھی. تو اب یہ جو تیاری کا حکم ہوا تو اس میں کئی سارے مسائل تھے. اچھا یہاں ایک چیز اور نوٹ کر لیں، جو ہم عام طور پر پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا. مکہ فتح ہو گیا ہے نا، تبوک کے لیے جب لشکر کشی ہو رہی تھی مکہ تو فتح ہو گیا ہے. تو عرب مکہ فتح ہونے کا مطلب کیا ہے؟ عرب ہی فتح ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، عرب فتح ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب لوگ جوک در جوک اسلام کے اندر داخل ہو چکے ہیں. مسلمان تو ہو گئے، سمجھ آئی نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. لیکن ان کے ایمان کا لیول جو ہے وہ تو نہیں ہے نا آپ کہیں کہ بدر والوں جیسا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو ان میں سے کئی لوگ جو ہے وہ حالات کو دیکھ کر ہی مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے نا. بھی موقع دیکھ کر جو ہے وہ اب یہی ہماری جو ہے وہ سلامتی ہے، یا انہی کے ساتھ ہمارے مفادات ہیں. مشرکین مکہ تو ختم ہو گئے، لہٰذا اب ہم ان کے ساتھ ہیں. تو لہٰذا جب حکم دیا گیا کہ ہر بندے نے تبوک کے لیے جانا ہے، غزوہ تبوک کے لیے جانا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر یہ جو اس طرح شامل ہوئے تھے ان میں تو پھر کئی مسئلے تھے نا. ان کا دل تو اتنا نہیں کرتا ہوگا نا جانے کو. پھر ایک یہ ہے کہ گرمی کا بھرپور گرمی ہے، ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ پچھلے سال فصل اچھی نہیں ہوئی تھی، اس سال فصل اچھی ہوئی ہے، اور اس سال تبوک جائیں گے تو 3 مہینے کے بعد جب واپس آئیں گے تو فصل خود بخود گر کے ختم ہو گئی ہوگی، ٹھیک ہے نا. یہ سال اس طرح ضائع جائے گا، یعنی ابھی پکی بھی نہیں ہے لیکن جب واپس آئیں گے تو اس وقت ختم ہو چکی ہوگی، گر چکی ہوگی. تو یہ بھی مسائل ہے اور مسائل ہیں. لہٰذا بڑی تعداد میں ایمان لانے کے بعد یہ جب ہم عام طور پر پڑھتے ہیں تو ہمارا ذہن چاہتا ہے کہ یار وہ کیسے صحابہ تھے ہیں. لیکن یہ آپ اس کو سمجھ لیں کہ عرب فتح ہو چکا ہے اور اکثریت اب مسلمان ہو چکی ہے. مکے کے لوگ بھی اکثریت، جو تھوڑے بہت رہ گئے ہیں ان کی صفائی کرنے کے لیے پھر جو ہے وہ سن 9 میں اعلان کیا گیا نا. تو بہرحال اس پس منظر کے ساتھ پھر یہ جو آج ہم نے آیات پڑھنی ہے، یعنی آیت نمبر جو ہے وہ 38 سے لے کر جو ہے وہ آیت نمبر 72 تک، یہ وہاں جو 2 مہینے تیاری کے تھے نا اسی دوران آیتیں نازل ہوتی رہی ہیں، ٹھیک ہے نا. چلیں بس اب یہ اسی لیے میں نے اس کا عنوان بھی یہی بنایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عمومی اور غزوہ تبوک کی تیاری. یعنی یہ جو آیات ہیں یا یہ 4 رکوع بنتے ہیں آیت نمبر 38 سے لے کر آیت نمبر 72 تک، یہ غزوہ تبوک کی تیاری جو ہے وہ کروائی جا رہی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تمہیں کہا گیا ہے کہ نکلو اللہ کے راستے پر جہاد کے لیے، قتال کے لیے، تبوک کے لیے نکلو، تمہیں کہا گیا ہے. اور یہ دیکھیں یہ ایک ہی موقع ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی جائے گا.
यानी नफीर आम जिसे कहते हैं ना, हर आदमी जाएगा। तो अब अरब के अंदर तो बहुत सारे लोग ईमान ला चुके हैं, दावा कर चुके हैं, ठीक है ना। तो उनको कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस तरह तरबियत नहीं, उस तरह को मौका नहीं मिला, ठीक है ना। तो अब उनका दिल भी नहीं करता। तो फरमाया क्या हो गया तुम्हें कि जब तुम्हें ये कहा गया कि निकलो अल्लाह ताला के रास्ते पर, इसाकल तुम बिलल अर्द, तो तुम ज़मीन के साथ चिमट कर ही रह गए। जैसे हम कहते हैं कि जोड़ी गया, इसाकल तुम बिलल अर्द, तुम मतलब इतने भारी हो गए कि बस वो ज़मीन के साथ ही लग गए। अर्रदी तुम बिल हयात दुनिया मिनल आखिरा, क्या तुम जो है वो राज़ी हुए जो है वो दुनिया की ज़िंदगी पर आखिरत के मुकाबले में। यानी ये दुनिया का जो भी आराम है या दुनिया की जो भी मफादात हैं, इनको तुमने जो है वो ज़्यादा समझ लिया कि तुम्हारा जो है वो तबूक जाने को जो है वो दिल नहीं करता। यहाँ एक बात समझ लें, ऐसा नहीं है कि हम ये समझे कि सारे जो बाद में ईमान लाए थे वो सारे ऐसे होंगे, अच्छे भी होंगे, लेकिन जो एक इम्कान नज़र आता है कि जिनको तरबियत का मौका नहीं मिला उनमें फिर इस तरह के लोग भी ज़्यादा थे। तो ज़ाहिर है बदर वाले या वो ओहद के अंदर जो शरीक हुए थे वो तो और चीज़ थी, खंदक के अंदर शरीक हुए थे। तो असल में वो जो जिनको टाइम कम मिला होता था फिर उनके अंदर ये कमियां भी आ जाती थी। फमा मताउल हयात दुनिया फिल आखिरत इल्ला कलील, तो ये दुनिया की ज़िंदगी, दुनिया का जो साजो सामान है, ये आखिरत के बाद मुकाबले में मामूली चीज़ है। जाओ तबूक, ये अल्लाह कह रहा है, ये जिस चीज़ को तुम जो है वो पसंद कर रहे हो, भाई फसल है, घर का आराम है और कई सारी चीज़ें हैं, जान का भी तो खतरा है। तो फरमाया कि ये मामूली है। इल्ला तनफिरू युअज़्ज़िबुकुम अज़ाबन अलीमा, अगर तुम नहीं निकलोगे तो अल्लाह तुमको अजाब देगा, दर्दनाक अलमनाक अजाब देगा। ये किन को? जिन्होंने कलमा पढ़ा हुआ है। वैसे वो मैंने आपको बता दिया क्या बहुत सारे लोग ईमान ला चुके हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि वो जो उस वक़्त ईमान लाए थे ना, हमारा ईमान तो उनके मुकाबले में ज़ीरो ही है, बल्कि वहाँ के मुनाफिकों के मुकाबले का भी नहीं है। बहरहाल ठीक है ना। ये तो आप पता चले कि अगर यहाँ कोई पैगंबर आ जाए, रसूल आ जाए, हाँ, तो फिर पता चले ना कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। तो बहरहाल फरमाया इल्ला तनफिरू युअज़्ज़िबकुम अज़ाबन अलीमा, अगर आप नहीं निकलोगे तो अल्लाह तुम्हें दर्दनाक अज़ाब देगा। व यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, और अल्लाह ताला तुम्हारी जगह दूसरी कौम ले आएगा, तुम्हें बदल देगा एक दूसरी कौम से। इसका क्या मतलब है कि अल्लाह को अपनी मर्जी के मुसलमान चाहिए। ठीक है, समझ आ रही है बात? एक है कि अल्लाह को कौन सा मुसलमान पसंद है, तो वो तो फिर इसमें चुनेगा, देखेगा कि इनमें से कौन सा है मेरे काम का और कौन सा मेरे काम का नहीं है, कौन सा रद्दी है। वो रद्दी बैठा अपने आप को जन्नत में समझा, बेसमझी बैठा है, ठीक है ना। वो नकम्मा हड्ड हराम खाने वाला, झूठ बोलने वाला, मिलावट करने वाला, वो अपने आप को जन्नत में समझ रहा है। वयस्तब्दिल कौमन गैरकुम, और वो ये 2 दफ़ा कुरान में ये बात आई है। एक दफ़ा बदर के, और देखें मौका भी देखें, यानी एक दफ़ा बदर से पहले सूरा मोहम्मद में ये आयत आई है। सूरा मोहम्मद की आयत नंबर 28 में आई है। और वहाँ भी उस वक्त तक तो खैर जो मुसलमान थे उनका क्या मुकाम था, ठीक है ना, बदर से भी पहले। तो वहाँ फरमाया कि देखो अल्लाह ताला जो है वो तुम्हें बदल देगा और तुम्हारी जगह दूसरे ले आएगा, और वो तुम्हारे जैसे नहीं होंगे, ठीक है ना। और एक दफ़ा फतह मक्का के बाद जब वो दीन पूरी चोटी पर चला गया, तो ये फतह मक्का के बाद नाज़िल हो रही है ना, तो तबूक बाद में हो रही है ना। तो इसमें फिर ये बात आ गई कि देखो ऐसे मुसलमान नहीं चाहिए। अल्लाह कहता है वयस्तब्दिल कौमन गैरकुम, वो तुम्हें बदल देगा जो है वो दूसरों के साथ, तुम्हें हटाएगा, दूसरे ले आएगा। वला तदुर्रुहु शैया, तुम उसका कोई नुकसान नहीं कर सकोगे। अल्लाह अगर तुम्हें जो है वो दफ़ा करेगा
اور دوسروں کو موقع دے دے گا تو تم اللہ کا کیا کر لو گے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے. الا تنصروہ، اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے. کن کی مدد نہیں کرو گے؟ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو گے. یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں ہم نے پڑھا تھا نا، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ. محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے. اور محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کوئی آپ کے ذاتی کام کے لیے نہیں، اس دین کی سربلندی کے لیے. اور یہ ہے نا وہ سورہ صف کے اندر بھی آیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. انصار اللہ، انصار کیا ہے؟ مدد کرنے والا. انصار اللہ، اللہ کا مددگار. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ. اسی طرح جیسے کبھی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کون میری مدد کرے گا اللہ کے راستے پر، آج تمہارے اندر بھی اللہ کے راستے کے لیے یا اللہ کے دین کے لیے کوئی مدد مانگ رہا ہے. وہ مانگنے والا کون ہے؟ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو تم ان کے مددگار بنو. ٹھیک ہے نا. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے دنیا سے اور وہ کام باقی ہے. تو اگر اب کوئی کھڑا ہوگا، ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی کھڑا ہو کر کہتا ہے من انصاری اللہ، تو ایمان والے کو اس کا ساتھ دینا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اسے اس پر اعتماد نہیں ہے تو پھر وہ خود کھڑا ہو جائے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ پیغمبر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ہمیں اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے اس بندے پہ اعتماد نہیں، لیکن یہ کام میری ذمہ داری تو ہے. پھر تم خود کھڑے ہو جاؤ، تم لوگوں کو کہو میں کرتا ہوں بھائی یہ بندہ جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے معقول نہیں ہے اور میں معقول آدمی ہوں، میرے مدد کرو، میری مدد کرو، میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. کوئی کھڑا ہو نہ ہو، لیکن اکیلا کرے جتنا کر سکتا ہے. فرمایا الا تنصروہ، اگر تم اب ان کی مدد یعنی محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے، تبوک نہیں جاؤ گے. فقد نصرہ اللہ اذا اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، تو اللہ تعالیٰ تو ان کی مدد کر چکا ہے جس وقت ان کو کافروں نے نکالا تھا، اور وہ دو میں سے ایک ہی تھے، کوئی لشکر نہیں تھا. یعنی دو ہی آدمی تھے. کون کون تھے؟ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اذ ہما فی الغار، جب وہ غار میں تھے، غار ثور کی بات ہو رہی ہے. یعنی پورا مکہ جو ہے وہ آپ کو شہید کرنا چاہتا ہے اور دو ہی بندے ہیں، کوئی لشکر نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کہ اس وقت اللہ نے تو اس وقت بھی مدد کی تھی ان کی. اذ یقول لصاحبہ، جس وقت وہ اپنے ساتھی سے، کون کہہ رہا تھا؟ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے تو اس وقت بھی ان کو پرسکون رکھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی ان کو پرسکون رکھا جب کوئی لشکر نہیں تھا ان کے ساتھ، اور ان کا جو ساتھی تھے وہ بھی گھبرا رہے تھے. عمر بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تو ہم پکڑے جائیں گے، اگر انہوں نے تھوڑا سا نیچے ہو کر جب وہ نظر مار لی تو نظر آ جائیں گے. تو اللہ کہتا ہے اس وقت بھی اللہ نے ان کو پرسکون رکھا، کوئی خوف ان کے اوپر طاری نہیں ہوا. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سکون یا تسکین جو ہے وہ ان کے اوپر نازل کی، انہیں حالت سکون میں رکھا، پریشانی نہیں ہوئی انہیں. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور ہم نے ان کی مدد کی. وَأَيَّدَهُ، اور اس نے یعنی ان کی أَيَّدَهُ، اور ان کی مدد کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ایسے لشکروں کے ساتھ. بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، ایسے لشکروں سے جو تم نے نہیں دیکھے. وہ لشکر کون سے تھے؟ وہ لشکر وہ ایک مکڑی تھی یا مکڑا تھا جس نے جالا بن دی. ٹھیک ہے نا.
اسی طرح کے لشکر اللہ کے وہاں تم ہوتے بھی تو تمہیں محسوس نہیں ہونا تھا، جس طرح وہ مشرکوں کو نہیں محسوس ہوا، ٹھیک ہے نا، اس طرح کام کر دیا. جس طرح سورہ انفال میں ہم نے بڑا بارش کر دی اور اس کے اندر نیند آئی مسلمانوں کو، وہاں ہم پڑھ چکے ہیں نا، بے خوف سوئے مسلمان، تر و تازہ ہو کے جنگ لڑی. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کافروں کا جو دعویٰ تھا وہ ناکام بنا دیا. یعنی کافر بھی ایک دعویٰ رکھتے تھے نا، تو ناکام بنا دیا، ان کی بات کو پست کر دیا. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ ہی کا بول بالا ہوتا ہے، اللہ ہی کا کلمہ سر بلند ہوتا ہے. کلمے سے مراد کیا ہے یہاں؟ اللہ کی بات. جیسے کہتے ہیں کہ میری بات پوری ہوئی، اس کی بات پوری نہیں ہوئی، میرا دعویٰ پورا ہوا، اس کا دعویٰ پورا نہیں ہوا. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ ہی کا کلمہ یا اللہ ہی کا دعویٰ یا اللہ ہی کا بول بالا ہوتا ہے، یا ہر وقت اسی کا بول بالا ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا طاقتور ہے، حکمت والا ہے. یہ بات سمجھ لیں، یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہمیں حکم بھی یہی ہے کہ ہم شریعت کے مطابق جو ہے وہ چلیں، ٹھیک ہے، ورنہ پس پردہ کے حالات شاید قیامت کے دن اگر اللہ ہمیں کھول دے سارا کچھ، تو پھر ہمیں پتہ چلے کہ اللہ پرویز مشرف کو کیوں لایا تھا، تو پھر ہم کہیں کہ یار بالکل ٹھیک ہے. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ خضر کہہ لیں، اس نے یہ بتایا کہ میں نے بچے کو کیوں قتل کیا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو کوئی اعتراض رہا؟ جب اس نے بتا دیا کہ میں نے کشتی کیوں پھاڑی، تو پھر اعتراض ختم ہو گیا نا. تو چونکہ اگر وہ نہ بتاتا تو اعتراض رہتا موسیٰ علیہ السلام کو یا نہیں رہتا؟ رہتا. ابھی ہمیں پس پردہ کیا ہو رہا ہے، دیکھیں نا یوسف علیہ السلام کا وہ پورا قصہ آپ دیکھیں نا، اللہ نے لے کر جانا تھا نا، تو وہ بہانہ بنا دیا بھائیوں کو، تو پھینک آؤ، آگے عزیز مصر لے گیا، وہ پہنچانا تھا جہاں پہنچا دیا اللہ تعالیٰ نے. لیکن اگر آپ صرف اس حصے کو دیکھیں گے تو پھر ہم تو پھر اسی میں اٹک کر رہ جائیں گے نا کہ یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا. شاید میں نے وہ ایک دفعہ بات بھی کی تھی صادق صاحب سے بھی، یہ ہمارے ساتھی مار جاتے ہیں، ہو سکتا ہے قیامت کے دن ہم پر کھلے کہ یہ بالکل صحیح ٹائم پر مرے ہیں، ان کے لیے یہی وقت تھا، ٹھیک ہے نا، دنیا کے اندر ان کے لیے یہی موقع صحیح تھا جس میں یہ چلے گئے. ہم کہتے ہیں ٹائم نہیں تھا، بے وقت موت آ گئی اس کو. تو یہ سمجھ لیں ہم نے شریعت کے مطابق چلنا ہے، باقی اگر پھر کچھ ہوا ہے تو اس کو اللہ کے سپرد کرنا ہے کہ اس کی حکمت اللہ کو بہتر بتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں، یہ دیکھیں 2 سال ہیں پاکستان کے حالات آپ دیکھیں دنیا کے اندر، یہ اس کو کوئی منہ نہیں لگاتا تھا. اب 2 سال میں اللہ نے ایسے بدل دیتا ہے، کہاں سے لے آتا ہے، ٹھیک ہے، کہاں سے حالات کو جو ہے وہ بدل دیتا ہے، ایسے ہی ہے. تو فرمایا انفروا خفافا وثقالا، نکلو ہلکے ہو یا بوجھل، یعنی نکلنے کو دل کرتا ہے یا نہیں نکلنے کو کرتا، نکلو تبوک کے لیے. یہ تیاری ہے نا، میں نے بتایا تھا کہ اس کی تیاری کروا رہا ہے اللہ، ساتھ ساتھ آیتیں نازل ہو رہی ہیں. وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، جہاد کرو اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے پر، جاؤ جنگ لڑنے کے لیے، جان بھی خرچ کرو اور مال بھی خرچ کرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور اسی میں تمہاری خیریت ہے. نوٹ کریں کہا کن کو جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو، ٹھیک ہے نا. تو مسلمان بھی آپ 2 طرح کے، ایک تو وہ ایمان والے ہیں نا، تو اب ایک عام ہے جب مسلمانوں نے علاقہ ہی فتح کر لیا، ملک ہی فتح کر لیا تو بار مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے نا. ان کی وہ تربیت ابھی نہیں ہے، تو یا وہ ایمان ابھی اس درجے کا تو نہیں پیدا ہوا. نمازوں والا ہے، جس طرح ہمارا بھی ہم میں بھی جو بڑا دیندار ہو جائے وہ داڑھی کو سمجھتا ہے، وہ پگڑی کو سمجھتا ہے، وہ نماز کو سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس سے دین پورا ہو گیا. یہ وہ بھی وہاں کام، یہ تو پورا تھا،
ٹھیک ہے نا, اس میں تو کوئی کمی نہیں تھی, ٹھیک ہے نا. یہاں تک وہ بھی پورا کرنا چاہتے تھے کہ جی ٹھیک ہے, تبوک نہیں جانا چاہتے تھے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, اسی میں خیر ہے اگر تم سمجھو تو. لو کان ارضا قریبا, اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کہیں یہ ساز و سامان یعنی مال غنیمت یہ آسانی کے ساتھ ہاتھ آنے والا ہوتا. اب یہاں نوٹ کریں, آج تک جو جنگیں ہوئی تھی وہ تو اندرون عرب ہوئی تھی. تو اندرون عرب کو وہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ کی برادری ہے, آپ کا بھائی ہے, اسے آپ لڑ لیتے ہیں. جب بگانے کے ساتھ جب آپ کی لڑائی ہوتی ہے تو پھر آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ بگانا کیا کر دے گا میرے ساتھ. تو یہ تو بیگانوں کے ساتھ لڑنا تھا نا, ٹھیک ہے بھائی. مکے والوں کو مسلمان جانتے ہی تھے نا کہ وہ کتنے پانی میں ہیں یا کیا کر لیں گے, تو ان کا تو نہیں پتا کہ یہ کیا کریں گے. تو آسانی کے ساتھ یہاں وہ بات نہیں ہے کہ مال غنیمت لینے جا رہے ہیں. لو کان ارضاً قریبا, اگر کہیں مال غنیمت آسانی سے ہاتھ آنے والا ہوتا, و سفراً قاصدا, اور سفر بھی کوئی زیادہ دقت والا نہ ہوتا, اتنا لمبا نہ ہوتا, مشقت والا. لتبعوکا, اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے ساتھ ضرور جاتے. ہم اندازہ کریں اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں, لتبعوکا یہ لام تاکید کے لیے آ رہا ہے, آپ ان کو روکتے بھی تھے, انہوں نے نہیں رکنا تھا, یہ ضرور آپ کے ساتھ جاتے. لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں نمازیں پڑھنے کے لیے چھوڑ دو, مسجد نبوی کی صفائی کے لیے چھوڑ دو, اس کی حفاظت کے لیے چھوڑ دو, آپ جاؤ تبوک, ٹھیک ہے نا. تو فرمایا کہ اگر کہیں مال غنیمت آسانی کے ساتھ ملنے کا امکان ہوتا اور سفر بھی زیادہ دقت والا نہ ہوتا, لتبعوکا یہ تو دھکے سے جاتے, آپ کے ساتھ ضرور جاتے. لیکن مسئلہ کیا ہے, وَلَكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ, لیکن انہیں بڑی مشقت نظر آئی سفر میں. یعنی سفر بہت ہے, اتنا سفر کر کے پھر آگے لڑائی بھی لڑنی ہے, اتنا سفر ہی کر کے بندہ ختم ہو جاتا ہے. کبھی آپ کسی اونٹ گھوڑے کے اوپر جاؤ, اتنی گرمی کے اندر سفر کریں, پھر آگے جا کے جنگ بھی لڑنی ہے. تو انہیں راستہ بہت دور نظر آیا. آپ ذرا اس کو تصور کریں کہ مکہ کے اندر ہی وہ رہ رہے ہیں نا, مدینے کے اندر یہ آیتیں بھی نازل ہو رہی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں ہی ہیں, اور وہاں وہ مسجد میں آتے جاتے بھی ہیں جن کے لیے یہ آیتیں. ویسے تو یہ پورے عرب کے لیے آیتیں تھیں جو بھی مسلمان ہیں, لیکن چلیں جو دور ہیں, جو قریب ہیں وہ تو آگے پیچھے پھرتے ہی ہیں نا, سن ہی رہے ہیں نا. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ, اور فرمایا کہ یہ ابھی قسمیں کھائیں گے اللہ کی. کیا قسمیں کھائیں گے؟ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ, اگر ہمارے اندر استطاعت ہوتی تو ہم نے ضرور آپ کے ساتھ جانا تھا. اللہ فرماتا ہے کہ اگر سفر آسان ہوتا, مال غنیمت جو ہے وہ کوئی آسانی کے ساتھ ملنے والا ہوتا, تو پھر تو انہوں نے ضرور جانا تھا, ٹھیک ہے. لیکن اب انہوں نے جانا نہیں, تو یہ کیا کہیں گے, ہمارے اندر استطاعت نہیں ہے. تو یہ کہیں گے اور قسمیں کھا کر یقین دہانی کروائیں گے. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ, تو یہ اب حلف دے کر کہیں گے کہ اگر ہمارے اندر استطاعت ہوتی تو ہم آپ کے ساتھ ضرور جاتے, تبوک جاتے. یُہْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ, اور اس طرح ہی اپنے آپ کو ہلاک کریں گے, یعنی جھوٹ بول کر کیا کریں گے, اپنے آپ کو ہلاک کریں گے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, کیونکہ اللہ کو تو معلوم ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی یہ اب اللہ بتا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آ کے جھوٹ بہانا بھی کریں گے اپنی مجبوری. اچھا, اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا. ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر آدمی جائے گا تبوک میں, یہاں تک کہ 62 سال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عمر ہے نا, عمر شریف ہے. چلے آپ 61 سمجھ لیں, 61 ہوگی, تو اتنی عمر والے کے لیے تو کوئی استثناء نہیں ہے نا. تو بلکہ اس سے زیادہ عمر والوں کے لیے بھی کوئی استثناء نہیں تھا. وہ بھی آئے گا مضمون, میں آپ کو اس وقت سناؤں گا. اس سے زیادہ عمر کے لوگ بھی تھے. بہرحال جو ہے وہ
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई आदमी आकर जो है वो अपना को उज़र बयान करता था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर उसकी तहकीक नहीं करते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका उज़र कबूल कर लेते थे। यहाँ नोट करें, अभी असल के अंदर उस तरह जिस तरह आज हम कहते हैं ना कि जी अगर कोई फ़ौजी इनकार करे तो फ़ौज से गोली मार देती है, अभी उस तरह का सिस्टम नहीं बना था ना। इतने सारे लोग एकदम जो है वो आ गए हैं ना, तो वो डिसिप्लिन अभी इतना मजबूत नहीं हो सकता था। ये तो जिनको वो कहते हैं ना, इनकी पता नहीं कितना अर्सा तरबियत होती है ना, उसके बाद फिर वो यहाँ तक। इसीलिए अगर वो फौज जो है उसके साथ कोई काम करेंगे और वो यहाँ से अवाम को इकट्ठा करके वहाँ ले जाकर कहेंगे कि अवाम उसी डिसिप्लिन के साथ करे, तो अवाम नहीं करेगी, उसको डिसिप्लिन आता नहीं है, तो उसको डिसिप्लिन सीखने में एक टाइम लगेगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बिना पर जो आदमी आकर माजरत करता था उसको छुट्टी दे देते थे कि चलो ठीक है, और वो बड़ा खुश होता था कि मैंने तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छुट्टी ले ली है। अल्लाह के रसूल के सामने ज़ाहिर को उज़र ही पेश करेगा ना, कोई बहाना करेगा। वो हम स्कूल जब जाते थे तो जिस दिन स्कूल जाने का दिल नहीं करता था तो हम अम्मा को कहते थे मेरे पेट में दर्द है, तो ना पेट के दर्द का इलाज अम्मा के पास है, ना अब्बा के पास है, ना मास्टर के पास है। तो वो अम्मा कहती थी बेटा लेट जा फिर, हैं मैं तेनू चाह च दाल चीनी पा के थे दिनी है। और जब ये अंदाज़ा हुआ 9 साढ़े 9 बज गए तो छाला मारते फिर रहे वो भी बस उतनी देर तक लंगड़ा के चलते होंगे कि जब तक लश्कर तबूक नहीं गया कोई कहता होगा मैनू चुक पई है, कोई कहता होगा मैनू कोई होर नाड़ चढ़ी है, कोई मसला वो मसला अपने आप को बना कर पूरे फिरते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको छुट्टी दे देते। अल्लाह ने फरमाया, क्या फरमाया, अफल्लाहु अनका, अल्लाह आपको माफ़ करे, लिमा अज़िनता लहुम, क्यों आपने इज़्न दे दिया, इजाज़त दे दी, यानी इनको छुट्टी क्यों दे दी जो जिन्होंने आके छुट्टी मांगी। हत्ता यतबय्यन लकल लज़ीना सदकू, यहाँ तक कि ये वाज़ेह हो जाता कौन सच्चा है। ये नोट करें, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि नहीं तो फिर उनके लिए जाना लाजमी था। जो इजाज़त होती है, रिक्वेस्ट होती है, दरख्वास्त होती है ना, उसमें ये बात होती है कि अगर आपकी दरख्वास्त रिजेक्ट हो गई है तो फिर आपको वो काम करना है, छुट्टी नहीं हुई, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला कहता है कि आप छुट्टी ना देते तो फिर इनका पता लग जाता कि ये सच्चे हैं कि झूठे हैं, क्योंकि फिर ज़ाहिर है अगर ये सच्चे होते तो फिर जाते कि छुट्टी तो मिली नहीं है, तो झूठे होते तो फिर इधर ही छुप छुपा कर जाते कोई कहीं ना कहीं। वताल अमल काज़िबीन, और आपको भी पता चल जाता कौन कौन झूठा है, मतलब आप छुट्टी दे रहे हैं तो इससे इनको एक पर्दा पड़ गया है जिसे कहते हैं ला यस्तअज़िनुकल लज़ीना युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अब अल्लाह ताला फरमाता है कि इजाज़त नहीं मांग सकते वो लोग जो अल्लाह और आखिरत के ऊपर ईमान रखने वाले हैं, अन युजाहिदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम, कि वो जिहाद करें अपने मालों से और अपनी जानों से। यानी ईमान वाले, अल्लाह और आखिरत के ऊपर ईमान रखने वाले कभी जान माल लगाने से इजाज़त नहीं मांगेंगे, रुखसत नहीं मांगेंगे, ठीक है ना। ये जिन्होंने मांगी है हकीकत के अंदर वही फारग हैं, और आपने इनको छुट्टी दे दी तो इनके ऊपर एक पर्दा पड़ गया। अब बहरहाल उनको तहफ़्फ़ुज़ मिल गया इस बात का कि हमें अल्लाह के रसूल ने छुट्टी दी है। वल्लाहु अलीमुम बिल मुत्तकीन, और अल्लाह तक़वे वालों से खूब वाकिफ़ है। इन्नमा यस्तअज़िनुकल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और बेशक आपसे जो इजाज़त मांगते हैं वो तो वही लोग हैं जो ला युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो हकीकत में अल्लाह और आखिरत के ऊपर ईमान नहीं रखते। अब देखें ईमान कौन सी चीज़ है, ये दिल में है, तो दिल का हाल अल्लाह को तो पता है, ठीक है ना, और तो नहीं किसी को पता। लिहाजा जो आम कानून है वो जाहिर के ऊपर ही अमल करेगा। हमें यहाँ बैठे हमें से कौन दिखा सकता है कि जी मेरे दिल में भी ईमान है, कोई नहीं दिखा सकता। तो अमल फिर किस बात के ऊपर का, जाहिर के ऊपर, जो हम ज़बान से कह रहे हैं ना उसी के ऊपर, उसी को माना जाएगा। तो फरमाया कि ये जो आपसे इजाज़त लेते हैं ये हकीकत में अल्लाह और आखिरत के ऊपर
ایمان ہی نہیں رکھتے. ورتابت قلوبہم, ان کے دل جو ہیں ان کے اندر شبہ پیدا ہو گیا ہے, شک پیدا ہو گیا ہے. فہم فی ریبہم یترددون, اور یہ اپنے اسی شک کی وجہ سے متردد ہیں, تردد میں ہیں. تردد کس کو کہتے ہیں کہ کبھی دل میں آیا چلیں, کبھی دل میں آیا نہ چلیں, بہانہ کرتے ہیں. ایسے ہوتا ہے نا, وہ ایک شعر بھی ہے نا, ارادہ باندھتا ہوں, سوچتا ہوں, توڑ دیتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو جائے. ارادہ کبھی کہتا ہے صبح ارادہ کیا, دوپہر کو توڑ دیا, دوپہر کو کیا, شام کو توڑ دیا. 2 مہینے تیاری کے ہے نا, اس میں روزانہ ہی ارادے کرتا ہے. کوئی ادھر ادھر کسی کی بات سن کے ارادہ بنا, پھر گھر گیا تو پھر کیا کہ نہیں جاتا. ولو اراد الخروج, اگر ان کا ارادہ ہوتا نکلنے کا, لشکر کے ساتھ جانے کا تبوک, لا ادو لہو ادا, تو کوئی تیاری بھی تو کی ہوتی نا. یعنی تیاری کوئی نہیں کی انہوں نے. مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے رخصت بھی لینی تھی تو تیاری تو کرنی تھی نا, کہ ہو سکتا ہے رخصت نہ ملے, ٹھیک ہے نا. اگر رخصت نہیں ملے گی تو ہم جائیں گے, تو تیاری تو کی کوئی نہیں ہے. ولیکن کارہ اللہ بیاسہم, اور ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں آیا ان کا جانا اٹھنا, اللہ کو بھی پسند نہیں آیا. فثبتہم, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جما دیا, باری کر دیا, روک دیا. یعنی پھر وہ اللہ تعالیٰ دل کے اندر کوئی بددلی پیدا کر دیتا ہے, یا کوئی ایسی بات آ جاتی ہے. بات تو دل کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. وکیل اقعدوا مع القاعدین, اور کہہ دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیٹھے رہو معذوروں کے ساتھ. یعنی معذوروں کو تو اجازت ہے نا کہ جس کی ٹانگ نہیں ہے, جس کا کوئی فالج ہے, تو وہ معذور ہے, وہ تو نہیں جا سکتا, تو بیٹھے رہو معذوروں کے ساتھ, بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لو خرجوا فیکم, اگر یہ کہیں نکل بھی کھڑے ہوتے آپ کے ساتھ, آپ کے لشکر کے ساتھ نکل جاتے, بھی مجبوری ہے, آپ نے چھٹی نہیں دی تو چلے جاتے, ما زادکم الا خبالا, تو یہ آپ کے لیے خرابی ہی کو بڑھاتے. مطلب یہ کہ نیت یہاں دل نہیں کرتا, ساتھ چلے گئے ہیں, تو ساتھ چلے گئے بھی کیسی باتیں کریں گے, کسی مجلس میں بیٹھیں گے, کہیں گے یار پتہ نہیں ان زندگی سے واپس ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا. مطلب وہ باقی لوگوں کا بھی وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ ان کے دل کے اندر بھی جو ہے کوئی کمزوری پیدا ہوتی ہے نا جب آپ اس طرح کی بات کریں. تو فرمایا کہ پھر یہ اس طرح کی بزدلی کی باتیں کرتے, بزدلی کی کہانیاں سناتے ہیں, تو پھر یہ خرابی پیدا کرتے. وَلَأَوْزَعُوا خِلَالَكُمْ, اور یہ تمہارے درمیان جو ہے وہ گردش کرتے. پھر جو اس طرح کا بندہ ہوتا ہے نا بھائی, کبھی اس مجلس میں بیٹھا, کبھی اس میں بیٹھا, کبھی اس میں بیٹھا, وہاں اس طرح کی باتیں کرتا جن سے عام مسلمانوں کے اندر کی حوصلہ شکنی ہوتی یا بزدلی پیدا ہوتی. یبغونکم الفتنہ, تمہارے لیے وہ کوئی فتنہ ہی کھڑا کرتے, فتنہ ہی پیدا کرتے. وفیکم سمعون لہم, اور تمہارے اندر یعنی مسلمانوں تمہارے اندر ان کی باتیں سننے والے موجود ہیں. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ ایک آدمی جو ہے وہ غلط بات کہتا ہے لیکن سننے والا کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, پھر وہ خود ہی چپ ہو جائے گا. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ سننے والے کان لگا لیتے ہیں, جس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سورہ نور میں ہے نا, کہ ان کے اوپر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب الزام لگا تو کئی مہاجر صحابیوں کی بات ہو رہی ہے, مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور جو ہے وہ شاعر جو تھے حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ تو مہاجر تھے, ان کو بھی کوڑے لگے تھے, ٹھیک ہے نا, تو وہ بھی انہوں نے بھی باتوں کو توجہ کے ساتھ سن لیا. تو پھر وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر لوگ ہیں جو متاثر ہو جاتے ہیں ان کی باتیں سن کر, ان کو سنتے ہیں. وفیکم سمعون لہم, تمہارے اندر لوگ ہیں جو ان کی باتوں کو توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ ان ظالموں سے واقف ہے کہ یہ کیا کریں گے وہاں جا کر. لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ, اور بے شک یہ تو پہلے بھی فتنے کھڑے کرتے رہے.
पहले कब खड़े करते रहे, यानी मक्का फतह होने से पहले अरब की सरजमीन के अंदर जो वो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेस्ट खसूसी की तकमील थी, ये वहाँ भी टांगे अड़ाते रहे, वहाँ भी मौका बमौका ऐसी हरकतें करते रहे। लाका दिब तगबुल फितना तमिन कबल, और ये पहले भी इसी तरह फितने उठाते रहे। वकल्लबुल अकल अमूर, और आपके लिए मामलात को उल्ट पुलट करते रहे, चाहते थे कि मुसलमान गालिब ना आए। हत्ता जा अल हक, हत्ता कि इनके ऐसा करते करते हक गालिब हो गया। अब ज़ाहिर है मक्के के जो लोग थे वो तो नहीं चाहते थे ना, अपनी तरफ से करते रहे, लेकिन अब मक्का फतह हो गया तो उनमें से बहुत सारे ईमान ले आए हैं, तो उनमें यकीनन वो भी होंगे जो सादिकुल ईमान है, और वो भी होंगे जो फिर हालात के तहत ईमान लाए हैं। तो अब हुक्म उनको भी है कि जाओ चलो तबूक। हत्ता जाल हक, यहाँ तक कि हक आ गया, मक्का फतह हो गया, अरब के अंदर जो है वो दीन गालिब हो गया। वज़हर अमरुल्लाह, और अल्लाह ताला का दीन गालिब हो गया। वहुम कारिहून, लेकिन उनको ये पसंद नहीं था, यानी जैसे कहते हैं कि उनके ना चाहते चाहते ऐसा हो गया। वमिनहुम मन यक़ूलु उज़्ज़िली, और इनमें से वो भी है जो जो कहता है कि मुझे इजाज़त दे दें, वला तफ्तिनी, और मुझे फितना में न डालें। अब ये एक आदमी था जुद बिन कैस मुनाफिक, अब अल्लाह ना कहता तो भाई कलमा तो उसने बड़ा मुसलमान है, और मुनाफिक भी इसलिए कह रहे हैं कि उसने अल्लाह ने उसको दिखा दिया ना, तो वो कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसको बहाना समझ नहीं आया होगा ना, या किसी से मशवरा किया होगा, और वो कहता है कि ऐ अल्लाह के रसूल, मेरा तो पहले ईमान इतना मजबूत नहीं है, हैं, यानी मैं कोई इतना पक्का पहले भी नहीं हूँ, और फिर आप लेकर जा रहे हैं तबूक, तो वहाँ ज़ाहिर बात है कि हमें अल्लाह फ़तह दे देगा, तो इलाके फ़तह होंगे, तो वहाँ तो औरतें बहुत खूबसूरत होती हैं, और मुझे कंट्रोल नहीं है अपने नफ्स पर, हैं, तो ये ना हो जाए कि मैं वहाँ किसी ऐसे काम के अंदर जाऊँ पड़, यानी जब खूबसूरत औरतें होंगी तो हो सकता है मैं जब वो अपने ऊपर ज़ब्त ना कर सकूं, तो मेरा जो थोड़ा बहुत ईमान है यहाँ मदीने में वो भी वहाँ तबूक जाके ज़ाया हो जाए, हैं, तो मुझे इस वजह से छुट्टी दे दें, ठीक है ना। तो ये तो फरमाया वमिनहुम मन यक़ूलु उज़्ज़िली, और इनमें से वो भी है जो कहता है कि मुझे इजाज़त दे दें, वला तफ्तिनी, मुझे ले जाकर फितने में न डालें, यानी मेरे लिए बहुत सख्त इम्तहान हो जाएगा, जैसे कहते हैं ना, अला फिल फितनत सकतू, फरमाया आगाह हो जाओ, फितने में तो ये पढ़ चुके, ये तो फितने में जब इन्होंने इजाज़त मांगी है पहले ही पढ़ चुके, वो दिमाग में जब ये चली हैं तो वो फितना ही था। व इन्ना जहन्नम लमुहीततुम बिल काफिरीन, अब देखें ये कौन से काफिर हैं जो कलमा पढ़ा हुआ है, नमाजें पढ़ते हैं और मदीने में रहना चाहते हैं, तबूक नहीं जाना चाहते, ठीक है ना। तो फरमाया व इन्ना जहन्नम लमुहीततुम बिल काफिरीन, या बाहर वाले भी होंगे अपने घरों में रहना चाहते हैं, क्योंकि अब पूरा अरब है, वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत है, और पूरे अरब को हुक्म था कि इसमें शामिल होना, जो भी मुसलमान हैं उन्होंने शामिल होना। व इन तुसिबका हसनतुन तसुहुम, फरमाया अगर आपको कोई फ़ायदा पहुँचे, कोई भलाई पहुँचे, इनको अच्छी नहीं लगती। मतलब ये है कि अगर आपको जंग में कोई कामयाबी मिलती है तो इनको अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि ये साथ नहीं है ना, कामयाबी मिलेगी तो माल गनीमत मिल जाएगा, ठीक है, और मिल जाएगा, अब वो माल गनीमत फिर इनको तो नहीं मिलना, ये तो यहाँ बैठे रहे हैं। तो फरमाया व इन तुसिबका हसनतुन तसुहुम, अगर आपको कोई फ़ायदा पहुँचे, कामयाबी मिले, कोई भलाई मिले, तो इनको अच्छी नहीं लगती। व इन तुसिबका मुसीबा, और अगर आपको कोई मुसीबत पहुँचे, यकूलू कद अखज़ना अमराना मिन कबल, तो ये कहेंगे हमने अपना बंदोबस्त पहले ही कर लिया था, इसीलिए हम नहीं गए थे, हमने इसीलिए इजाज़त मांगी थी कि हमें नज़र आ गया था कि ये खामखाई मौत के मुंह में जाना ख़तरनाक है, मौत को दावत देना अच्छा नहीं है। वयतवल्लौ वहुम फारिहून, और
یہ پھر پلٹیں گے تو بڑے خوش، یعنی جب ان کو گھر سے باہر آئے ہوئے ہیں، کہیں اطلاع ملی ہے کہ مسلمانوں کو تو وہاں شکست ہو گئی، نقصان ہو گیا، تو یہ تو گئے نہیں تھے، تو مال غنیمت جو ہے وہ ان کو نہیں ملا، تو یہ ان کو یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ مسلمانوں کو نقصان ہو گیا، یہ اس بات کے اوپر خوش ہوں گے کہ ہم نہیں گئے تھے۔ کل، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں نہیں پہنچتا، یعنی یہ جو خوش ہوتے ہیں نا اس طرح کی باتوں کے اوپر، تو ان سے کہیں قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، نہیں پہنچتا ہمیں، مطلب اس راستے پر، دین کے اس راستے پر ہمیں جو کچھ بھی بھگتنا پڑتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو ہمارے رب نے ہمارے لیے لکھ دیا ہوتا ہے، یعنی اگر وہ شکست ہے تو وہ بھی اللہ نے لکھی ہوئی ہے، اور اگر وہ فتح ہے تو وہ بھی اللہ نے لکھی ہوئی ہے۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، تو آپ ان سے کہیں کہ کچھ نہیں ہوتا ہمیں مگر وہی جو ہمارے رب نے ہمارے لیے لکھ دیا ہو، هُوَ مَوْلَانَا، اور وہی ہمارا مولا ہے، ہمارا کارساز ہے، ہمارا پشت پناہ ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا، تو آپ ان سے کہیں کہ کیا تم ہمارے بارے میں انتظار میں ہو، الا احدى الحسنیین، بس دو بھلائیوں میں سے ایک کے، یعنی ہم جا رہے ہیں، تم نہیں گئے، تبوک ہم جا رہے ہیں تو تم نہیں گئے جا رہے، یا تم نے چھٹی لے لی، بہانہ کر لیا، تو اب ہمارے ساتھ دو معاملات ہوں گے، یا تو ہمیں شکست ہو گئی تو ہم شہید ہو گئے، یا ہم کامیاب ہو گئے، فتح ہو گئی، غازی ہو گئے، تو دونوں میں سے ایک ہی ہوگا نا، جیسے ہم کہتے ہیں کٹی یا کٹا، کچھ تو ہوگا، تیسری تو کوئی چیز نہیں ہے نا، تو یا ہم شہید ہو گئے یا غازی ہو گئے، تو یہ دونوں ہی ہمارے لیے بھلائیاں ہی ہیں، یہ دونوں ہی ہمارے لیے انعام ہیں، یعنی شہادت بھی انعام ہے اور فتح بھی انعام ہے۔ تو قل هل تربصون بنا، کیا تم ہمارے بارے میں انتظار میں ہو، الا احدى الحسنیین، مگر دو نیکیوں میں سے یا دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی کے بارے میں کہ وہ ہمیں ملے گی، وَنَحْنُ، یعنی ہمارے ساتھ یا شہادت ہوگی یا غازی ہوں گے، تیسرا تو کچھ نہیں ہوتا نا، تو وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں، أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، کہ اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے گا ہم اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں، یعنی ہم بھی اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو عذاب دے گا وہ اپنی طرف سے دے گا، آخرت میں دے گا، یا یہ ہے کہ ہمیں ہی اللہ کہے گا کہ ان کو عذاب دو، یا ان کو قتل کرو، یا ان کو سزا دو، یہ منافقوں کو مطلب یہ ہے۔ فَتَرَبَّصُوا، تو تم ہمارے بارے میں انتظار کرو، ہم تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں، اِنَّ مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ قل، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، انفقوا طوعا او کرہا، خرچ کرو خوشی سے خواہ مجبوری سے۔ اچھا، ان میں سے بعض منافقین ایسے تھے جو کہتے تھے ہم جا نہیں سکتے، ہماری یہ مجبوری ہے، ہمارے پاس مال ہے، آپ مال لے لیں، ٹھیک ہے نا، تو فرمایا قل، کہ آپ فرما دیں، انفقوا طوعا او کرہا، خرچ کرو خواہ خوشی سے یا مجبوری سے، ناپسندیدگی سے، لن یتقبل منکم، تم سے قبول نہیں کیا جائے گا، انکم کنتم قوما فاسقین، اس لیے کہ تم نافرمان ہو، وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، تو فرمایا نہیں روکا ان کے اس انفاق کو، ان کے اس خرچے کو، جو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہم مال دیتے ہیں خود نہیں جا سکتے، قبول ہونے سے، الا انہم کفروا باللہ و برسولہ، کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کا اور اس کے رسول کا،
یعنی اللہ اور اس کے رسول کا حکم تھا کہ تبوک جاؤ، اور انہوں نے عذر بہانے کر کے جان چھڑائی. یہ نوٹ کر لیں، اللہ کے حکم سے عذر بہانہ کر کے بھی جان چھڑانا جو ہے وہ بھی نہ ماننے کے برابر ہی ہے. وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ، اور یہ نہیں آتے نماز کے لیے بھی الا وَهُمْ كُسَالَىٰ، مگر بڑے کسل کے ساتھ، سستی کے ساتھ. یہ قرآن کریم میں 2 مقامات سورہ نساء میں بھی آیا، وَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 142 میں ہے. دوسرا یہاں وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور یہ نہیں خرچ کرتے مگر مجبوری سے. یعنی یہ جو دیتے ہیں نا چندہ بھی، یہ بھی نہ چاہتے ہوئے، دل نہیں کرتا دینے کو لیکن دیتے ہیں. فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کے مال اور ان کی اولادیں جو ہے وہ حیرت میں نہ ڈالیں. جسے کہتے ہیں خوشگوار حیرت، بندہ دیکھ کے کسی کو کیا خوبصورت جوان ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ مال دیا ہے. فرمایا تو آپ کو جو ہے وہ اس خوشگوار حیرت میں یا تعجب میں نہ ڈالیں ان کے مال اور ان کی اولادیں. انما یرید اللہ، یہاں نوٹ کریں یہ بہت عام بات آ رہی ہے. انما یرید اللہ، بے شک اللہ تو یہ چاہتا ہے لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، کہ ان کو ان کے اپنے مالوں اور اولاد کے ذریعے دنیا میں عذاب دے. اپنا مال اور اپنی اولاد بھی مالک کے لیے یا باپ کے لیے عذاب بن سکتی ہے. اب یہ آپ خود غور فکر کر سکتے ہیں، اللہ نے یہاں بتایا. اللہ تعالیٰ اس طرح بھی عذاب دے دیتا ہے کہ اپنی اولاد ہی میرے لیے عذاب بن جائے، میرا اپنی کمائی میرے لیے عذاب بن جائے. بھئی میں یہاں سے جو ہے وہ پیسے اٹھا کے جا رہا ہوں، آپ نہیں سنتے کہ جی یہاں بینک سے جو ہے وہ 5 لاکھ روپیہ نکالا تھا اور آگے گیا تو ڈاکو آ گئے، انہوں نے کہا پیسے کٹ، تو اس نے نہیں کی تو ہماری گولی، پیسے لے گئے، مار کے چلے گئے. تو یہ عذاب کس وجہ سے آیا؟ اپنی کمائی، اپنا مال ہے، تو اس میں کماتے ہوئے سوچا ہوگا، پتہ نہیں سوچا ہوگا اس نے، ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے جب وہ اولاد، یہ تو جب آپ تو خیر ماشاءاللہ زیادہ تر میری عمر کے ہی ہیں تمہیں تو یہ سمجھا ہونی ہی چاہیے کہ جس ویلے تہاڈا پتر سامنے اٹھ کے تمہیں کہندا ہے تے اس ویلے پھر اس ویلے سینہ پاٹدا کہ نہیں پاٹدا تہاڈا؟ تو میرا خیال ہے تقریباً ہر ایک نو تجربہ ہوئے گا، ٹھیک ہے نا. وہ جہاں کبھی آپ کی بادشاہی ہوتی تھی وہاں اب آپ کا بیٹا آ گیا ہے، تو وہ پھر آپ کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. میں نے جو ہے نا وہ اب یہاں ریکارڈ ہو جائے گی، اپنی بات میں لگا تھا کرنے لیکن چلنے چھوڑیں. تو بہرحال جو ہے نا بندے کو خود راستہ چھوڑنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا. اولاد میں نے بتایا اسی لیے کہ اولاد اللہ کیوں کہتا ہے کہ میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے کہ میں بیٹا بناؤں، ٹھیک ہے. اس لیے کہ بیٹا تو باپ کو ناتھ ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال فرمایا تو یہ اولاد کبھی کبھی عذاب بھی ہوتی ہے. اب یہ آپ خود بندے نے سوچنا ہے کہ میں نے کیا کیا تھا جو یہ اب میرے لیے عذاب بن رہی ہے. یہ پھر آپ بندے نے خود ہی تلاش کرنا ہے. تو فرمایا کہ انما یرید اللہ، بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اسی مال اور اولاد کے ذریعے سے دنیا میں عذاب دے دے. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ کافرون، اور جب ان کی جانیں نکلیں تو یہ حالت کفر میں مرے. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ یہ تم ہی میں سے ہیں، یعنی یہ بھی مسلمان ہیں. وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، نہیں ہیں یہ تم میں سے.
انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، نمازوں میں تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن یہ حقیقت میں تم میں سے نہیں ہیں، اگر تم میں سے ہوتے تو پھر یہ جاتے تبوک۔ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، یہ بزدل لوگ ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو نا شمار کرنے کی وجہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ بزدل لوگ ہیں۔ لو یجدون ملجا، اگر کہیں مل جائے ان کو چھپنے کی جگہ، ملجا ماوا، او مغارات، یا کوئی غار مل جائے، او مدخل لولوا الیہ، یا کوئی گھسنے کی جگہ جس کی طرف یہ جا سکیں۔ مطلب یہ ہے کہ اب پورا عرب جو ہے اس کے اوپر کیا ہو گیا ہے؟ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب ہو گیا ہے۔ اگر کوئی قبیلہ آزاد ہوتا تو یہ مدینہ چھوڑ کے ادھر جا کے بیٹھ جاتے، ان سے تحفظ مانگ لیتے۔ اب یہ کہیں کہ کوئی غار، کوئی چھپنے کی جگہ رہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اب مجبوری میں قسمیں کھا کر یقین دلائیں گے کہ جانا تو تھا، مجبوری ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے ہم نہیں جا سکتے۔ تو فرمایا کہ اگر کہیں اس طرح کی کوئی چھپنے کی جگہ ان کو مل جائے تو وہم یجمعون، یہ بے تاب ہیں کہ کہیں کوئی تحفظ ملے تو ہم خام خواہ ان کے سامنے عذر کیوں پیش کریں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں سے وہ بھی ہے جو آپ کے اوپر الزام لگاتا ہے صدقات کے بارے میں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام کی جو بات ہے نا، وہ یہ سمجھ لیں۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کر رہے تھے، زکوٰۃ کا مال ہوگا یا مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، تو یہاں نوٹ کر لیں، اگلی آیت میں وہ بات اسی واضح بھی کر دی اللہ نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ مؤثر ہوتے تھے، نئے نئے مسلمان ہوتے تھے، ان کو بعض اوقات زیادہ بھی دے دیتے تھے، یا جیسے کہتے ہیں نا کہ ہے تو منافق لیکن مؤثر ہے، کوئی اور مسئلہ کھڑا کر دے گا تو اس کو تھوڑا زیادہ مال دے دیا، جیسے کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ منہ بند کرنا، اس کو کہتے ہیں مؤلفۃ القلوب، دلوں میں کوئی نرمی پیدا کرنے کے لیے کوئی احساس کرے گا کہ شاید چلو میں، جیسے کوئی آپ کا مخالف ہے، آپ اسے رستے میں جا کے سلام ہی کر دیں، ایسے ہی پوچھ لیں کیا حال ہے جی، بچے ٹھیک ہیں، تو کچھ نرمی تو اس میں آئے گی نا، تو میرا لحاظ کیا ہے۔ تو اگر آپ منہ موڑ کے گزر جائیں گے تو اس کو اور غصہ آئے گا۔ تو وہ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو زیادہ بھی دے دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے تھے، تو ایک منافق جو ہے وہ کھڑا تھا، تو وہ کہنے لگا اے محمد عدل کریں۔ شاید اس کو یہ نظر آیا ہوگا کہ کہیں ختم نہ ہو جائے میرے نمبر آنے سے پہلے مطلب ایک جا دے دوسری گل سمجھ لیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیری تباہی ہو، میں عدل نہیں کروں گا تو کون کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال یہ بات یہاں آئی، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، ان میں سے وہ بھی ہے جو آپ کے اوپر الزام لگاتا ہے صدقات کے بارے میں کہ آپ عدل نہیں کرتے یا اکو جا نہیں دیندے سب نو۔ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا، پھر اگر اس کو مل جائے، اس کو زیادہ مل جائے تو پھر تو بڑا خوش ہے، پھر نہیں کہے گا عدل کرو۔ وَإِنْ لَمْ يُؤْتُوا مِنْهَا، اور اگر اسے نہ ملے، اس میں سے نہ دیا جائے، إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو وہ ہو جاتا سیخ پا، پھر اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، تو فرمایا کہ اگر وہ راضی رہتے اس پر جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور وہ یہ کہیں کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولِهِ، اور ہمیں اللہ اور اس کا رسول کسی اور موقع کے اوپر دے دیں گے، چلیں اس دفعہ ہمیں تھوڑا ملا ہے یا نہیں مل سکا تو اور کسی موقع کو اللہ کے رسول تلافی کر دیں گے۔ اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، ہم تو اللہ کی طرف جو ہے وہ رغبت رکھتے ہیں، مال کی طرف ہماری رغبت زیادہ نہیں ہے۔ فرمایا إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، یہ زکوٰۃ کی مدیں ہیں یہاں بیان ہو رہی، بے شک یہ صدقات یعنی زکوٰۃ یہ فقیروں کے لیے ہے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے ہے، والعاملین علیہا اور اس کے اوپر جو کام کرنے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب آپ پورے ملک سے زکوٰۃ اکٹھی کرنی ہوگی تو ایک محکمہ زکوٰۃ بن جائے گا نا، تو اس میں کتنے لوگ ملازم ہوں گے، ٹھیک ہے، ان سب کو تنخواہیں بھی پھر زکوٰۃ میں سے دی جائیں گی۔
والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے. یعنی یہ بھی ایک چیز اس میں ہے کہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے یا کسی کافر بھی ہوئے ان کو بھی تھوڑا مال دے کر. یہ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مد کو ساقط کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جب ہم کمزور تھے یا اسلام مسلمان کمزور تھے تو اس وقت ہم دیتے تھے، اب ہمیں ان کا ڈر نہیں ہے. تو لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایسے حالات پھر ہو جائیں تو ہو سکتا ہے اس کا استعمال، ٹھیک ہے نا. تو یہ دلوں کو نرم کرنے کے لیے جو ہے. وفر رکاب، اور یا غلاموں کی جو کو آزاد کرنے کے لیے. والغارمین، یا تاوان بھرنے کے لیے. کوئی آدمی ہے وہ اس کے اوپر کوئی جرمانہ ہو گیا ہے، اس کو تاوان پڑ گیا ہے کوئی، اب وہ دے نہیں سکتا. وفی سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے کے اوپر جنگ کے لیے، جہاد کے لیے بھی یہ زکوٰۃ خرچ ہو سکتی ہے. وابن السبیل، اور مسافروں کی ضرورتیں پوری کرنے میں. یہ مسافروں کا کبھی آپ نے دیکھا؟ وہاں تو سارا سال مسافر بہت ہوتے تھے. جو بھی حج عمرے کے لیے چل پڑا وہ مسافر ہی ہے نا. فریضۃ من اللہ، یا اب آپ دیکھیں کہ اب وہ جو حاجیوں کی خدمات انجام دیتے ہیں وہ بھی اس سے ہو سکتی ہے. فریضۃ من اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض قرار دے دیا گیا، مقرر کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس طرح زکوٰۃ کو ان مدوں میں خرچ کرو. واللہ علیم حکیم، اللہ ہے علم و حکمت والا. ومنہم الذین یؤذون النبی، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو نبی کو تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں. وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بس کان ہی ہے. یہ کان کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک منافق آیا اور اس نے آ کر کہا جی مجھے یہ پرابلم ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تحقیق ہی نہیں کی. مجھے یہ پرابلم ہے، تبوک نہیں جا سکتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق نہیں کی کہ اس کو پرابلم واقعی ہے یا نہیں. آپ نے کہا چلو جائے. آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ اسے نیت اس دی نہیں ہے، تو پھر اتنے جا کے پریشان کرے گا. ہو جا، اتنا ہی بڑا ہے کہ چھٹی تو مانگی ہے نا. کوئی اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھا نا، جیسے چھٹی نہیں مانگی اس نے تو پھر بالکل ہی جا وہ ذمہ دار اتنا بھی نہیں سمجھا. اچھا، اب وہ گیا اور جا کے دوسرے کو کیا کہتا ہے؟ دوسرے کو کہتا ہے کہ جاؤ کوئی بہانہ کر دو، کوئی تحقیق نہیں کرتے، وہ صرف کان سے سنتے ہیں. یعنی کہ دماغ سے کام نہیں لیتے. پہلے بندہ کان سے سنتا ہے نا کسی کا عذر، تو تحقیق کس سے ہوتی ہے؟ دماغ سے ہوتی ہے نا. یعنی وہ صرف سنتے ہیں. اذن کانی کانا گل کانے چ پی گئی تو بس انہوں نے تینوں کہنا جا چلا جا. اس طرح وہ ایک دوسرے کو کہتے تھے. فرمایا ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ وہ تو بس کان ہی ہیں. قل اذن خیر لکم، تو ان سے کہیں کہ یہ کان تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی تحقیق نہیں کرتے تو بہتر ہے تمہارے لیے. یؤمن باللہ، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی بات کا یقین کر لیتے ہیں. یعنی ایمان والوں کی بات کا یقین کر لیتے ہیں. تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، وہ نہیں تحقیق کرتے، تمہاری بات کا یقین کر لیتے ہیں. وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو ایمان والے ہیں ان کے حق میں تو وہ رحمت ہے. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رسول اللہ، اور وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے. یحلفون باللہ لکم لیردوکم، اے مسلمانوں یہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، حلف اٹھاتے ہیں تاکہ تمہیں خوش کر دیں. یعنی یہ قسمیں کھاتے ہیں جی یہ مجبوری ہے، وہ مجبوری ہے، دل تو میرا بڑا کرتا ہے جانے کو، بلکہ میں تو اداس ہوں کہ تم جا رہے ہو تبوک، میں نہیں جا رہا، لیکن میری مجبوری ہے. فرمایا یہ تمہیں مطمئن کرنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کی رضا کا خیال کیا جائے، ان کو راضی کرنے کیا جائے. اگر تم واقعی اگر وہ مومن ہیں، ایمان والے ہیں، تو پھر انہیں تمہیں خوش کرنے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کی فکر کرنی چاہیے.
علم یعلموا، کیا انہیں معلوم نہیں ہے، انہ من یجادل اللہ و رسولہ، کہ جس نے بھی مقابلہ کیا اللہ کے اور اس کے رسول کا، مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، اس کے لیے ہوگی جہنم کی آگ جس میں رہے گا ہمیشہ، ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، یہ ہے بہت بڑی رسوائی۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورہ، ڈرتے رہتے ہیں منافق کہ کہیں کوئی صورت نازل نہ ہو جائے، تو نبئہم بما فی قلوبہم، کہ جو جس صورت میں کوئی ایسی بات واضح نہ کر دی جائے جو ان کے دلوں میں، یعنی ایک انہیں یہ بھی ڈر ہے کہ ہمارے دلوں کی جو حالت ہے، کہیں کسی صورت میں اللہ تعالیٰ کے رسول پر ہمارے نام نہ ظاہر کر دیے جائیں، بتا نہ دیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو دوسری طرف وہ اس طرح کی کام بھی کرتے ہیں۔ قل استہزئوا، تو فرمائیں آپ ان سے کہہ دیں کہ کر لو شغل، مذاق، وہ جو آپس کے اندر جو ہے وہ پھر بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کرتے تھے نا، وہ جو پیچھے ہم نے پڑھا کہ وہ تو بس کان ہی ہیں، تو اس طرح کی باتیں جو کرتے ہیں، مذاق اڑا لو مذاق۔ ان اللہ مخرج ما تحذرون، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظاہر کرنے والا ہے، کھولنے والا ہے، نکالنے والا ہے جو تم چھپاتے ہو، یہ جو تم چھپاتے ہو یہ چھپا نہیں رہے گا، قیامت کے دن نکال دے گا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ تم ایسی باتیں کرتے تھے، تم نے جا کر کہا کہ اذن ہے، کان ہے، یا کوئی اور بات اس طرح کی جو بھی آپس میں وہ کرتے تھے، تو اگر پوچھیں گے لا یقولن ان کنا نخوض ونلعب، تو یہ لازماً کہیں گے کہ ہم نے تو شغل میں بات کی تھی، نخوض ونلعب، ہم بس ایسے جیسے کہتے ہیں شغل کیا تھا، دلچسپی دل لگی کی تھی، اس طرح بات کی، باقی کوئی سیریس تو نہیں کی تھی۔ قل، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا تم اللہ، اس کے رسول اور اس کی آیات کے ساتھ تم جو ہے وہ مذاق کرتے ہو، اس کے ساتھ دل لگی کرتے ہو؟ لا تعتذروا، اب عذر نہ کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے کفر کیا ایمان کے بعد۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم معاف کریں گے تم میں سے ایک گروہ کو یا کسی گروہ کو، نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمون، تو عذاب بھی دیں گے اس دوسرے گروہ کو کیونکہ وہ مجرم ہے۔ یعنی اگر توبہ کر لو گے، معافی کر لو گے تو ٹھیک ہے، معافی ہو جائے گی، اور جو نہیں کرے گا جو تمہارا ایسا، اس کو تو پھر لازمی عذاب ملے گا۔ یعنی یہ اب یہاں یہ سمجھ لیں کتنی اللہ تعالیٰ نے وہ منافقوں کی بات کرنے کے بعد کہا، مطلب یہ ہے کہ جو معافی مانگ لے گا اس کو معاف بھی کر دے گا اللہ، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا معافی تو ہر وقت ہی مانگنی چاہیے، تو جو نہیں مانگے گا پھر اس کو عذاب بھی دے گا۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ منافق مرد اور منافق عورتیں یہ ایک دوسرے میں سے ہی ہیں، اکو کوشیاں جیسے کہتے ہیں۔ یامرون بالمنکر، یہ ایک دوسرے کو برائیوں کے مشورے دیتے ہیں، منکرات کے مشورے دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور روکتے ہیں معروف سے، وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو بند کر کے رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے کے اوپر۔ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ، یہ بھول گئے ہیں اللہ کو تو اللہ نے بھی ان کو نظر انداز کر دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، اور بے شک یہ منافق یہی نافرمان ہیں، فاسق ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اور اللہ کا وعدہ ہے منافق مردوں سے، منافق عورتوں سے، والکفار، اور کافروں سے، نار جہنم خالدین فیہا، کہ ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ہی یا حسبہم، یہی ان کے لیے حسب حال ہے، یہ ان کے حسب حال ہے، یہ ان کے لیے صحیح درست چیز ہے۔ وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ، اور ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے قائم رہنے والا پکا عذاب ہے، دائمی عذاب ہے یا ہمیشہ رہنے والا۔ کالذین من قبلکم، اور ان لوگوں کی طرح اے منافقو جو تم سے پہلے گزر گئے، یعنی کون گزر گئے؟ وہ قوم عاد، قوم سمود، وہ جو تم سے پہلے گزر گئے، جس طرح ان کو عذاب دیا اس طرح اللہ تم کو بھی عذاب دے گا۔ کالذین من قبلکم، ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے گزر گئے، کانوا اشد منکم قوۃ، اور وہ کہیں زیادہ طاقتور تھے، جو ہے وہ تمہارے مقابلے میں کہیں زیادہ زور آور تھے، وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، اور تم کہیں زیادہ تھے تم سے
माल और औलाद में बढ़कर, फस्तमतऊ बिखलाक़िहिम, तो उन्होंने फ़ायदा उठा लिया, यानी दुनियावी मुफादात ले लिए अपने ऐसे के जो अल्लाह ने हर इंसान के लिए दुनिया में लिखा हुआ है, तो दुनिया में उन्होंने चर चुग लिया, खा पी लिया। फस्तमतअतुम बिखलाक़िकुम, और तुम भी उनकी तरह चर चुग लो, जैसे कहते हैं दुनिया में जो तुम्हारे लिए लिखा है अल्लाह ने, खाओ पियो। कमस्तमतअल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम बिखलाक़िहिम, जिस तरह तुमसे पहले जब लोगों ने अपने मुकद्दरों में जो भी दुनिया अल्लाह ने किसी के लिए लिखी, काफिर के लिए भी तो दुनिया लिखी है ना, तो बीवी उसको भी मिल जाती है, खाना पीना मिल जाता है, मकान मिल जाता है, दुनिया में तरक्की कर लेता है, तो बस ये फ़ायदा तुम भी उठा लो। व खुद तुम कल्लज़ी खादू, और जिस तरह वो दुनियावी मुफादात में घुसे रहे, उन्होंने दूसरी तरफ देखा ही नहीं, आखिरत की तरफ देखा ही नहीं, इसी तरह घुसे रहो तुम भी दुनिया के अंदर, जिस तरह आज हम घुसे हुए हैं ना, तकरीबन हमारे हालात यही है, दुनिया में घुसे हुए। उलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा, और यही हैं कि जिनके अमाल दुनिया में भी और आखिरत में भी ज़ाया हो गए। व उलाइका हुमुल खासिरून, और यही खसारा पाने वाले हैं। अलम यातिहिम नबअul लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, क्या इनके पास खबर नहीं आई उनकी जो इनसे पहले हो गए, कौम नूहिम व आदम व समूद, कौम नूह, कौम आद, कौम समूद, व कौम इब्राहीम, और कौम इब्राहीम भी, व असहाब मदियन, और वो मदियन वाले भी, यानी कौम शुएब, वल मुतफ़िक़ात, और वो बस्तियाँ जिनको पलट दिया गया था, यानी कौम लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम थी जिनकी बस्तियाँ पलटी थी। आततहुम रुसुलुहुम बिल बैयिनात, आए थे उनके पास भी रसूल, जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पास आए, उनके पास भी रसूल आए थे खुली निशानियों के साथ, दलाइल के साथ। फमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम, तो अल्लाह तो उनके ऊपर जुल्म करने वाला नहीं था, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, उन्होंने भी अपने ऊपर जुल्म किया खुद, जिस तरह अब तुम कर रहे हो, तो फिर वो इस अंजाम को पहुँचे। वल मोमिनून वल मोमिनात बादुहुम औलियाउ बाद, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे में से हैं, यानी एक दूसरे में से ही हैं, एक दूसरे के साथी हैं, मददगार हैं। यामुरून बिल मारूफ, और वो एक दूसरे को मारूफ का मशवरा देते हैं। ये जो अमर है ये हुक्म में भी आता है और मशवरे में भी आता है। जाहिर बात है कि हुक्म, जब आप हुक्म चला सकते हैं तो फिर हुक्म देंगे ना, वरना तो फिर आप मशवरा ही देंगे। वयनहौना अनिल मुनकर, और मना करते हैं, रोकते हैं मुनकरात से। वयुकीमून अस्सलाह, और नमाज को कायम करते हैं। वयूतून ज़का, और ज़कात अदा करते हैं। वयुतीऊन अल्लाह व रसूला, और अताअत करते हैं अल्लाह की और उसके रसूल की। उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, और यही हैं जिनके ऊपर अल्लाह जल्द अपनी रहमत कर देगा, यानी दुनिया में तो है या नहीं है, आखिरत में जल्दी वो वक्त आने वाला है जब ये अल्लाह की रहमत में दाखिल हो जाएंगे। इन अल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, और अल्लाह ताला जो है वो गालिब है और हिकमत वाला है। वाद अल्लाहुल मोमिनीन वल मोमिनात, अल्लाह ताला का वादा है मोमिन मर्दों से, मोमिन औरतों से। जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अनहार खालिदीन फीहा, उन जन्नतों का, उन बागात का कि जिनके दामन में नहरें बहती होंगी। खालिदीन फीहा, जिसमें वो हमेशा रहेंगे। व मसाकिन तय्यबतन फी जन्नात अदन, और सुथरी रहायशें, सुथरे मकान, मस्कन, और हमेशगी के बागात, जन्नतें। व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, और इस सब से बढ़कर अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की रज़ा उनके शामिल हाल हो जाएगी। और ये सबसे बड़ी फिर इनाम, जन्नत का सबसे बड़ा इनाम अल्लाह की रज़ा ही है। ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, ये है बहुत बड़ी कामयाबी। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वअस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।